کہ 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक क्लासेस शुरू होंगी। 1 फरवरी से प्राइमरी से 8वीं तक स्कूल खुलेंगे। बगैर इम्तिहान किसी बच्चे को पास नहीं करेंगे, शफकत महमूद की जानिब से बताया गया है। जी हाँ, वज़ीर तालीम ने कहा कि हायर एजुकेशन के इदारे 1 फरवरी से खुलेंगे। अगले हफ्ते तमाम सूरत हाल पर दोबारा गौर किया जाएगा। इस हवाले से आपको बताएं कि 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं क्लासेस तक शुरू किया जाएगा और 1 फरवरी से प्राइमरी से 8वीं तक स्कूल खोले जाएंगे। बगैर इम्तिहान किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हायर एजुकेशन के इदारे 1 फरवरी से खोले जाएंगे। अगले हफ्ते तमाम सूरत हाल पर दोबारा गौर किया जाएगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारे बंद किए गए थे और अब ये फैसला कर दिया गया है कि तमाम तालीमी इदारों को खोला जाएगा। 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक क्लासेस शुरू होंगी, जबकि 1 फरवरी से प्राइमरी से 8वीं तक स्कूल खुलेंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जुनेद, बताइएगा आज के इजलास में मजीद क्या फैसले किए गए हैं? जी सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो है आज इस्लामाबाद में हुई है, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं और इसमें महकमा सेहत के जो अहदेदारान थे और महकमा सेहत के जो वजीर थे वो भी इस वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और उनसे जो है वो ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो कोरोना के हवाले से उसका जायजा लिया गया। और 18 फरवरी से जो है नहम तहम और 11वीं 12वीं क्लास जो कि कहा गया था कि वो खोली जाएंगी, तो वो बोर्ड के क्योंकि इम्तिहानात होते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, तो बोर्ड के इम्तिहानात के हवाले से जो है वो बच्चों को मुतासर नहीं किया गया। और शफकत महमूद का कहना है कि नहम दहम और 11वीं 12वीं क्लास जो है वो 18 फरवरी से जो है वो बाकायदा तौर पर क्लासेस का आगाज कर दिया जाएगा और बच्चों का किसी सूरत जो है वो तालीमी नुकसान जो है जो बोर्ड के हवाले से है वो नहीं होने दिया जाएगा। और दूसरी जानब जो 25 फरवरी से प्राइमरी क्लासेस का आगाज होना था उसे फिलहाल जो है वो मौखर कर दिया गया है। और शफकत महमूद का कहना है कि प्राइमरी क्लासेस भी जो है पहली जमात से 8वीं जमात तक जो है वो 1 फरवरी से जो है उनको खोला जाएगा और जामियात और यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन भी की क्लासेस भी जो है वो 1 फरवरी से जो है वो होंगी। और इससे कबल जो है वो इजलास जो है सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस एक बार फिर बुलाई जाएगी और जिसमें क्लासेस खोलने का आगाज जो है वो दोबारा से जो है उसका जायजा लेने के बाद जो है वो किया जाएगा। और दूसरी जानब उनका यह भी कहना था कि इम्तिहानात जो हैं वो बच्चों के लाजमी लिए जाएंगे, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से इम्तिहानात नहीं लिए गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने ये फैसला किया कि इम्तिहानात होंगे। 50% नंबर जो है वो होमवर्क के होंगे और 50% नंबर जो है MCQs इम्तिहानात बच्चों के लिए जाएंगे और 100 नंबर जो है वो इस तरीके से जो है वो मैनेज करके बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। जी जुनेद रियाज, ये बताएगा कोरोना के खतरात जो है बदस्तूर बरकरार हैं, तो बच्चों की सेहत को किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा? तालीमी इदारों में इस हवाले से क्या एक बार फिर से कमेटियां बनाई जा रही हैं? जी यकीनन बच्चों की सेहत जो है वो अवलीन तरजीह रखी गई है और इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का कहना था कि सबसे ज्यादा SOPs जो है वो स्कूलों में फॉलो किए जाते हैं और इस हवाले से वो तरीकाकार वही होगा बच्चों के स्कूल आने का कि 50% बच्चे जो है एक रोज आएंगे, 50% अगले रोज आएंगे और यकीनन तमाम इजला में और तहसील वाइज जो है वो कमेटियां जो पहले से तश्कील दी गई हैं वो वक्तन फोक्तन स्कूलों का और तालीमी इदारों का विजिट करेंगे और SOPs पर फॉलो करवाया जाएगा। और इस सूरत हाल में अगर कहीं पर कोरोना केसेस दोबारा से बढ़ते हैं, किसी स्कूल में 2 केसेस या 3 केसेस होते हैं, तो ऐसे स्कूलों और तालीमी इदारों को जो है वो सील कर दिया जाएगा और 1 केसेस के ऊपर जो है मुतलका क्लास को सील किया जाएगा और 2 और 3 केसेस के ऊपर जो है मुतलका स्कूल या तालीमी इदारे को सील कर दिया जाएगा। अच्छा जुनेद, ये भी बताइएगा कि कहा ये गया था कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, दूसरी को बंद किया गया है। कोरोना वायरस तो अभी तक बरकरार है, लेकिन तालीमी इदारे दोबारा से खोलने का फैसला कर लिया गया है। अगले हफ्ते तमाम सूरत हाल पर दोबारा गौर भी किया जाएगा। चूंकि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या अगले हफ्ते इस फैसले के बारे में दोबारा से गौर किया जाएगा कि स्कूल आया के खोलने चाहिए या नहीं, या ये फैसला बरकरार रहेगा? जी यकीनन अगर पहली लहर की बात की जाए तो उसमें कोरोना केसेस जो हैं वो यकीनन कम थे, लेकिन दूसरी लहर में कोरोना केसेस जो हैं वो उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। लेकिन फिर भी हुकूमत ने बच्चों के तालीमी नुकसान को देखते हुए कि बच्चे जो पिछला सबक भी है वो भी याद नहीं रख पाते और वो भूल जाते हैं और ऊपर से बोर्ड के इम्तिहानात हैं और बच्चों ने स्कूलों के बोर्ड के इम्तिहानात के बाद डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने देखा है कि बच्चों का नुकसान जो है वो साथ साथ बहुत ज्यादा हो रहा है और जो छोटे स्कूल और जो छोटे तालीमी अदारे हैं वो फीसें ना मिलने की वजह से या वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल ना भेजने की वजह से वो तालीमी अदारे
بند ہوتے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے حکومت نے ان اداروں کو بند ہونے سے بچانے کے لیے اور تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے پہلے مرحلے میں جو ہے انہوں نے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کو بلانے کا فیصلہ کیا. اور اسی لیے کیونکہ کورونا کے خطرات ہیں تو اس لیے انہوں نے چھوٹی کلاسز کو جو ہے 25 فروری کے بجائے جو ہے اسے موخر کر دیا اور 1 فروری تک اس کو موخر کر دیا گیا. اور یقیناً صورتحال کا جب بچے آنا شروع ہوں گے تعلیمی اداروں میں تو اس تمام صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا کہ بچے جو اسکولوں میں آ رہے ہیں تعلیمی اداروں میں آ رہے ہیں ان کو کس قدر جو ہے کورونا کا خطرہ ہے. تو یہ 2 ہفتوں میں یہ تمام صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد ہی جب اجلاس میں 1 فروری سے بچوں کو بلائے جانے کا فیصلہ کیا جائے گا. ابھی تک تو حتمی تاریخ نہیں دی گئی. 1 فروری کو کہا جا رہا ہے کہ بچے بلائے جائیں گے لیکن اس صورتحال کا جائزہ آئندہ آنے والے اجلاس میں کیا جائے گا. جنید یہ بھی بتائیے گا کہ امتحانات کیا صرف بورڈ کے ہی ہوں گے یا باقی کلاسز کے بھی پراپر امتحانات ہوں گے یا کہ پہلے کی طرح ایسے ہی ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا؟ اس دفعہ تمام کلاسز کے امتحانات ہوں گے اور ابھی تک جو بچوں کو ہوم ورک کی بنیاد کے اوپر جو ہے بچوں جتنی بھی چھٹیاں ہوئی ہیں بچوں کو منتھلی ہوم ورک جو ویکلی ہوم ورک جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور اس کی اسسمنٹ کی جا رہی ہے کہ بچوں نے کس قدر ہوم ورک کیا. ان کو اسکول بلا کے ان کا ہوم ورک چیک کیا جاتا ہے اور ان کا مکمل ریکارڈ جو ہے وہ مرتب کیا جا رہا ہے. اور 50% نمبر جو ہے ہوم ورک کے ہوں گے اور 50% جو اسکول کا امتحان ہوگا وہ MCQs ٹائپ ہوگا امتحان. وہ MCQs امتحان میں بچوں سے سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں ان کو MCQs ٹیسٹ بھی لیا جا سکتا ہے. تو وہ صورتحال دیکھنی ہوگی اگر بچے کس طریقے سے اسکول آتے ہیں تو اس حساب سے بچوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا, امتحان منعقد کروایا جائے گا اور اس میں اورل کویسچن بھی اور دوسرے جو ہیں وہ آبجیکٹو امتحان بھی جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. اور وہ امتحان اسی طریقے سے ہوگا کہ 50% بچوں کو ایک روز اور 50% جو ہے وہ اگلے روز بلائے جائیں گے. لیکن بورڈ کے امتحانات کا طریقہ کار اور پیٹرن ابھی واضح ہونا باقی ہے کیونکہ بورڈ کے امتحانات جو ہیں وہ مئی جون میں لیے جانے اور اس حوالے سے بورڈ کی جانب سے اور محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے تفصیل آنا ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے جنید, آپ ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسی حوالے سے آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ وفاقی حکومت کا تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان 18 جنوری سے 9ویں سے 12ویں جماعت تک شروع کی جائیں گی کلاسز اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 1 فروری سے پرائمری سے 8ویں تک اسکول کھولے جا رہے ہیں. بغیر امتحان کسی بچے کو پاس نہیں کیا جائے گا. وزیر تعلیم کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا. وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کے ادارے 1 فروری سے کھولے جائیں گے. اگلے ہفتے تمام صورتحال پر دوبارہ غور کیا جائے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے. لیکن تاحال یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تعلیمی ادارے کھولے جا رہے ہیں اور 18 جنوری سے 9ویں سے 12ویں تک کلاسز شروع ہو جائیں گی. بالکل, جیسا کہ ہمارے نمائندے جنید ہمیں بتا رہے تھے کہ 50% بچے ایک دن اور 50% اگلے دن آئیں گے, جبکہ اس دفعہ امتحانات بھی پراپر لیے جائیں گے, پروموٹ نہیں کیا جائے گا. زندہ رہیں گے تو پڑھیں گے. لاہور ہائی کورٹ تعلیمی ادارے 18 جنوری کو کھولنے کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے NCOC کے فیصلے کی تفصیلات بھی طلب کر لی. گزشتہ روز کرونا کے 3000 مریض سامنے آئے. درخواست گزار کی جانب سے یہ کہا گیا, جبکہ عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ حکومت وبا سے نمٹنے کے لیے پہلے سے بہت سنجیدہ ہے. بچوں کی حفاظت کے لیے ہی سکولز بند کیے گئے تھے. گورنمنٹ کوئی کام نہ کر رہی ہو تو پھر ہم کوئی سماعت کریں گے. عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے. درخواست کیسے قابل سماعت ہے؟ عدالت نے درخواست گزار سے استفسار کیا. ابھی تک کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آئی. درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا, جبکہ موقف اختیار کیا گیا کہ کرونا کے مریض بچے چلڈرن ہسپتال لائے گئے. 7 بچے ہیں جو کہ ہسپتال لائے گئے. 8 ماہ بعد اب سکول کیوں کھولے جا رہے ہیں؟ کیا کرونا کی تعداد کم آ رہی ہے جو سکول کھولے جا رہے ہیں؟ عثمان الیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. عثمان, اس سماعت کا احوال بتائیے گا. جی بالکل, لاہور ہائی کورٹ میں 18 جنوری تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق حکومتی فیصلے کے خلاف جو ہے درخواست پہ سماعت کی گئی. سماعت جسٹس باقر علی نجوی کی عدالت میں ہوئی, جس پر اس حوالے کا موقف بنایا گیا درخواست گزار کی جانب سے کہ کرونا جو ہے اس وقت اپنی اس غمگین صورتحال میں ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے ہزاروں کیسز جو ہیں رپورٹ کیے جا رہے ہیں اور کیجویلٹی ریٹ بھی جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کھولنا خطرے سے خالی نہیں ہے. اور اس میں اس بات کا بھی موقف بنایا گیا درخواست گزار کی جانب سے کہ گزشتہ لہر میں 3000 روزانہ کی بنیاد پر مریض نکل رہے تھے, جبکہ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اس طرح کی جو SOPs ہیں وہ واضح نظر نہیں آ رہی کہ جو عملی طور پہ تعلیمی اداروں میں دکھائی جائیں. تو درخواست گزار کی جانب سے اس بات پہ
موقف اختیار بھی کیا گیا کہ شہر میں متعدد ایسے اسکول ہیں جو 1 سے 2 کنال کی اراضی پہ بنائے گئے ہیں، جہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ ہے وہ 40 سے 60 ہے. تو ایسے میں جو سارا سماجی فاصلہ ہے اس کو کس طرح سے تعین کیجیے، جس پر عدالت نے اس بات کے ریمارکس دیے کہ اس کیس کی سماعت پہ جو ٹھیک ہے عثمان الیاس، بہت شکریہ آپ کا. پنجاب یونیورسٹی کا 130واں کانووکیشن 10 فروری کو ہوگا. گورنر پنجاب اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اجازت دے دی ہے. جی ہاں، تعلیمی ادارے کھولنے کی اجازت کے بعد تعلیمی سرگرمیاں بھی معمول پر آنے لگی ہیں اور پنجاب یونیورسٹی نے کانووکیشن منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. گورنر پنجاب اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کانووکیشن کی 130ویں کانووکیشن کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں. کانووکیشن 10 فروری کو پنجاب یونیورسٹی فیصل آڈیٹوریم میں منعقد کیا جائے گا. 130ویں کانووکیشن میں 1100 طلبہ کو ڈگریاں دینا مقصود تھی، جبکہ کرونا وبا اور سماجی فاصلے کے پیش نظر 650 طلبہ کو ڈگریاں دی جائیں گی. 130واں کانووکیشن دسمبر 2020 میں منعقد ہونا تھا، جو کہ کرونا کے پیش نظر ملتوی کر دیا گیا تھا اور منعقد نہ کیا جا سکا، لیکن اب اجازت مل چکی ہے اور تعلیمی ادارے کھولنے کے ساتھ ہی تعلیمی سرگرمیاں بھی بحال ہونے جا رہی ہیں. جی ہاں، پنجاب یونیورسٹی نے کانووکیشن منعقد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. بات کریں گے عمران یونس سے. عمران یونس بتائے گا بالآخر طلبہ کو ان کی ڈگریاں دی جائیں گی؟ تعلیمی ادارے کھولنے کی اجازت کے بعد تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں بھی بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں. اسی سلسلے میں پنجاب یونیورسٹی نے سالانہ کانووکیشن منعقد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کانووکیشن کی اجازت دے دی ہے. اجازت ملتے ہی پنجاب یونیورسٹی نے کانووکیشن منعقد کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. یہ پنجاب یونیورسٹی کا 130واں کانووکیشن جو ہے وہ ہوگا، جو کہ 10 فروری کو پنجاب یونیورسٹی کے فیصل آڈیٹوریم میں ہوگا. ویسے تو اس کانووکیشن میں 1100 طلباء کو ڈگریاں جو ہیں وہ دینا مقصود تھی، لیکن کرونا وبا کے پیش نظر اور سماجی فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ صرف 650 طلباء و طالبات کو اس کانووکیشن میں ڈگریاں دی جائیں گی. یہ کانووکیشن جو ہے یہ دسمبر 2020 میں منعقد ہونا تھا، لیکن کرونا وبا کے پیش نظر اس کو ملتوی کر دیا گیا تھا. لیکن اب گورنر پنجاب اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی منظوری کے بعد اس کانووکیشن 10 فروری کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. عمران، بہت شکریہ آپ کا.